السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری دنیا کا بنانے والا، چلانے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے۔ ہر قسم کی حمد اور ہر قسم کے شکر کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات بابرکت ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 سے آج کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کلاس کے اندر جو آیتیں آ رہی ہیں ان کا موضوع ہے، ان کے موضوع میں سب سے پہلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ کرام نے کس طریقے سے کی، اور اللہ رب العزت اطاعت اور فرمانبرداری ویسا ہی چاہتا ہے جیسے صحابہ کرام نے کی۔ دوسرا موضوع ہے سچ کے اوپر، کہ سچائی اور سچ کو اللہ رب العزت کتنا پسند کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر اور ایک مومن کے اندر سچ ہوا کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، اور منافق بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور منافق کے اندر۔ اور تیسرا موضوع رہے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے تعلق سے۔ اور اس کے بعد ہوگا دین سیکھنے کا اصول، کہ کس طریقے سے دین سیکھا جائے گا اور اپنی بستی میں آ کر کے پھر اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی مہاجرین اور انصار کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ اور انہوں نے کیونکہ انہوں نے تنگی اور پریشانی کے دور میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو بتا دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہوتی ہے۔ اللہ پھر آگے فرماتا ہے، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہت بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کی شان میں اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے یوں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ان پہ شفقت کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ ہم سوچیں کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کا۔ یہ اصل میں غزوہ تبوک کی بات ہے۔ غزوہ تبوک، مجاہد جو مفسرین قرآن ہیں، اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں تفسیر ابن کثیر سے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 سے، اور تفسیر الطبری نے بھی اس کو روایت کیا ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 75۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ مجاہد جو مفسرین قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس غزوے کے لیے نکلے، اور جب یہ نکلے تو قحط سالی کا دور تھا۔ قحط سالی یعنی سوکھا پڑا ہوا تھا، پانی نہیں گر رہا تھا،
اور اس وقت جہاں پہ یہ لوگ جانے والے تھے یعنی تبوک کی طرف، اس طرف پانی کا نام و نشان نہیں تھا اور شدید گرمی تھی، موسم بھی گرمی کا موسم تھا، اور اس طرف کھجور پک چکے تھے اور کھجور کی گھنی سائے بہت خوشنما نظر آ رہے تھے، اور کئی دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد صحابہ کرام کو کچھ خوشیوں کے آثار نظر آ رہے تھے کہ فصل پک گئی ہے اور اب اس سے کچھ راحت و سکون ملے گا۔ اسی دوران اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تدبیر ہوئی کہ ان کو تبوک کی طرف نکلنا تھا۔ نبی مکرم نے اعلان کیا کہ ایسے حالات میں کہ تمہارے پھل پکے ہوئے ہیں اور تمہیں چھاؤں بہت اچھی لگ رہی ہے کھجور کی، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تمہیں نکلنا ہوگا، تو صحابہ اکرام سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے اس قحط سالی کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ ایسا سوکھا پڑا ہوا ہے، بس نبی کا حکم ہے ہمیں نکلنا ہے، اپنی جان اور مال کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے نکلنا ہے۔ صحابہ کے پاس ذات راہ بھی نہیں تھا، جانے کے لیے راستے کا کھانے کا سامان بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا بس اسی کو لپیٹ کر کے انہوں نے رکھ لیا۔ تو شدید گرمی کا بھی موسم ہے اور قحط سالی بھی ہے اور سامان ذات راہ بھی نہیں ہے اور پانی کی بھی کمی ہے کیونکہ سوکھا پڑ گیا، آسمان سے پانی نہیں گر رہا ہے۔ ایسے شدید حالات میں اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ قتادہ نے کہا ہے، قتادہ یہ بھی مفسر ہے، قتادہ نے کہا ہے کہ صحابہ کرام شدید ترین گرمی اور بے حد مشقت میں غزوہ تبوک کے لیے شام کی طرف نکلے تھے، شام یعنی سیریا کی طرف نکلے تھے۔ اس غزوے میں انہیں بے پناہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی اس قدر شدت کمی تھی کہ 2 آدمیوں کے حصے میں صرف 1 کھجور آتی تھی۔ بتائیے کھانے پینے کی کس قدر دقت تھی کہ کچھ کھجوریں رکھے ہوئے ہیں اور 2 آدمیوں کے بیچ میں 1 کھجور دی جاتی تھی۔ ایسا گرمی میں سفر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دن بھر چلنا ہے، رات میں کہیں قیام کرنا ہے اور اتنی شدت کی گرمی اور کھانے کے لیے صرف 2 آدمیوں کے بیچ میں 1 کھجور۔ پھر جب یہ کھجوریں کم ہو گئی پھر کیا ہوا؟ پھر کئی آدمیوں کے حصے میں صرف 1 کھجور آتی تھی۔ ان میں سے ایک شخص کھجور کو چوس لیتا اور اس کے بعد پانی پی لیتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے نبی مکرم کی اطاعت و فرمانبرداری، جبکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا۔ امام مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس کے مطابق یہ 10,000 سے زیادہ تھی اور دوسری حدیث میں آتا ہے تقریباً یہ 30,000 کے آس پاس تھے۔ صحابہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اتنے لوگ ہیں، 2-4 نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں ہے، عمر فاروق بھی ساتھ میں ہے، بڑے بڑے صحابہ ساتھ میں ہیں۔ مدینہ بالکل خالی ہو چکا ہے، چند منافق وہاں پر ہیں، تقریباً 80 منافق مدینہ کے اندر رکے ہوئے ہیں جو بعد میں آ کر کے قسمیں کھاتے ہیں، اور 3 صحابی، صرف 3 صحابی جس میں 2 ضعیف ہیں اور 1 جوان ہے، اور یہ کسی وجہ سے رک گئے اور ان کا بھی آگے واقعہ آئے گا۔ تو باقی پورا مدینہ خالی ہو گیا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھوک میں ہم کیا کھائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو ہم کیسے پیئیں گے، کیسے رہیں گے، اتنے دور جانا ہے، سیریا کی طرف جانا ہے، شام کی طرف جانا ہے، لیکن بس نکل پڑے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات پر رحم فرمایا اور انہیں غزوے سے لوٹا دیا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ایسے حالات، غزوہ نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی، یہ وہاں گئے اور وہاں پہ رہنے کے حالات کو بھی پہلے دیکھیں پھر اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ ابن جریر نے عبداللہ بن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ غزوے کے بارے میں عرض کیا، کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے، سے پوچھا گیا، مطلب عمر فاروق سے اس غزوے کے بارے میں، اس جنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، مطلب ساتھ میں سخت گرمی کے موسم میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے جب پڑاؤ ڈالا تو ہمیں شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ پیاس کی شدت سے بعض یوں محسوس ہونے لگا کہ ہماری گردن کٹ جائے گی، اس قدر شدت سے پیاس تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم مر جائیں گے، ہماری گردن کٹ جائے گی۔ آدمی بے قرار ہو کر کے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جانے لگے، کہیں پانی نظر نہ آتا تو وہ واپس آ جاتا اور گمان کرنے لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی تمام ہو جائے گی، اب وہ مر جائے گا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ
کہ لوگوں نے اونٹ ذبح کر کے ان کی وجہ کے نچوڑ کر کے، مطلب اس کے پانی کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو نچوڑ کر کے پانی پینا شروع کر دیا، اور جو پانی بچا وہ اس کو اپنے سینوں میں لگانے لگے۔ یہ حالات تھے، مطلب تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور اونٹ کے جو پانی رکھنے کی جگہ ہے اس میں اس تھیلی کو اسے پانی نچوڑ کر کے پی رہے ہیں اور اپنے چھاتی میں لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جان بچ جائے۔ اس صورت حال میں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کا شرف قبولیت سے نوازا ہے، آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، مطلب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، مطلب کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں دعا کروں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے دعا کے لیے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اور ابھی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب بارش ہو گئی اور صحابہ کرام نے اپنے برتنوں کو بھر لیا اور اس سے سیر ہو گئے، پھر جب اس جگہ سے آگے نکلے تو بارش کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ صحابہ نے آپس میں بات کیا اور یہ پتہ چلا کہ پانی صرف اللہ رب العزت کی طرف سے اسی صحابہ کا جو قافلہ تھا، اس قافلے کے اوپر ہی پانی برسا تھا۔ تو ایسی شدت میں اللہ رب العزت نے ان کو مبتلا کیا، جبکہ وہاں جنگ ہونا نہیں تھا۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت پہلے ہی خبر پہنچا دیتا کہ بہت دنوں کے بعد تمہارے باغ کے اندر کھجور آئے ہیں، اب تم ٹھنڈی سانس لے رہے ہو، اب تمہیں پانی نصیب ہوا ہے، اب تمہیں کھانا نصیب ہوا ہے، مت جاؤ تبوک کی طرف، وہاں پہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو اگینسٹ پارٹی ہے، جو کافر لشکر ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے گا، تم یہیں سے واپس ہو جاؤ یا تم مت جاؤ۔ اللہ یہ وحی نازل کر سکتا تھا۔ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے مسلمان کو بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ ہوتی ہے اطاعت، اور یہ ہے صحابہ، اور یہ ہے صحابہ کا مرتبہ۔ اور آپ نے اسی طریقے سے جنگ احد میں بھی دیکھا کہ جنگ احد میں زخم سے چور ہو کر کے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر، کسی کو کہیں زخم ہے، کسی کو کہیں زخم ہے، اور آ کر کے ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوئے ہیں کہ پھر اعلان ہو گیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، دشمن کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ دشمن پھر سے حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ اور نبی مکرم نے بھی اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ وہی جائیں گے جو پہلے جنگ میں گئے تھے۔ پھر وہ زخمی صحابی اسی حالت میں اپنے گھروں سے نکل کر کے پھر پہنچ گئے میدان کارزار میں، لیکن وہاں پر وہ لوگ لوٹ کر کے نہیں آئے تھے۔ اللہ تو یہ جانتا تھا کہ وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ پھر ان زخمیوں کو اللہ رب العزت وحی نازل کر سکتا تھا کہ تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سارے واقعات جو اللہ رب العزت کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اطاعت اور فرما برداری بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ ہے نبی مکرم کا مقام و مرتبہ، کہ ان کے حکم کو آپس کے حکم کی طرح نہ سمجھو۔ نبی کا جو حکم آ گیا، اس حکم پہ صحابہ کرام نے کچھ نہیں سوچتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، نبی کا حکم ہے، بس اس کو بجانا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ یہ ہے جو تم شہادت دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ یہ ہے شہادت کا مطلب کہ نبی کا حکم آ جائے تو ہم اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اور سارے خیالات کو ختم کر کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یہ تو تھا تبوک کا معاملہ کہ تبوک میں اس طریقے سے لوگ پریشانی کے عالم میں بھی نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے تھے، کوئی وہاں سے لوٹنے کے لیے اور کوئی وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کتنے پیارے جملے ان کے لیے استعمال فرمائے، انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنی صفت کا بیان فرمایا کہ بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، ان کے اوپر رحم ہے اور ان کے اوپر شفقت ہے، جس نے نبی مکرم کی اطاعت و فرمانبرداری میں کچھ بھی نہیں سوچا اور کچھ بھی نہیں اس نے خیال کیا۔ یہ لوگ تھے جو تبوک میں چلے گئے تھے۔ اب تبوک میں نہ جانے والے جو لوگ رہ گئے تھے،
جو بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور باقی منافق تقریباً 80 رہ گئے تھے. تو یہ جو 3 لوگ رہ گئے تھے، ان کے تعلق سے آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائے جنہیں حکم الہ کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا. کیونکہ پیچھے ہم آیت پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے انتظار میں ان کو چھوڑ دیا تھا، مطلب ان کے معاملے کو پینڈنگ میں رکھا گیا تھا کہ بعد میں آپ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. اب ان کے لیے وہ فیصلہ آ گیا، 50 دن کے بعد ان کے لیے وہ فیصلہ آیا. حتیٰ کہ جب زمین فراغ کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. پھر سے آیت کو سنیں اور بہت غور سے اس آیت کو سمجھیں. اور ان 3 افراد پر مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہ کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراغ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. مطلب زمین بہت کشادہ ہے، لیکن ان کے لیے اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ یہ گھر سے قدم نکالنے میں سوچنے لگے، یہ کہیں جانے آنے میں سوچنے لگے. اور 2 بزرگ صحابی برارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، ان کا تو یہ حال تھا کہ یہ گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے. بس دن بھر مصلی میں، ان کی بیوی فرماتی ہے کہ یہ دن بھر مصلی میں اور رات بھر مصلی میں بیٹھ کر کے اور روتے رہتے تھے اور اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے. یہ باہر نکلنے کو بھی اپنے آپ کو گوارا نہیں سمجھ رہے کہ ہم اپنا منہ کس کو دکھائیں گے. لیکن وہیں پر کعب بن مالک وہ جوان تھے، وہ طاقتور تھے، تو یہ مسجد جایا کرتے تھے اور بار بار صحابہ کے سامنے جا کر کے ان کو سلام کرتے تھے. لیکن صحابہ بھی منہ گھما لیا کرتے تھے، چہرہ گھما لیا کرتے تھے اور نبی مکرم کو سلام کرتے تھے کہ نبی اور اونٹ کو دیکھتے تھے، نبی مکرم کے رخسار کو، آپ کے اونٹ کو دیکھتے تھے کہ ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے، یہ جواب دے رہے نہیں دے رہے. ایسے حالات ان کے ہو گئے تھے کہ یہ گھر سے نکلنے کو بھی تیار نہ رہتے تھے. اس کا ذکر کیا، حتیٰ کہ جب زمین فراغ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہونے لگی، مطلب وہ اپنے آپ سے ہلاک ہونے لگے، ان کی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہونے لگی. اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ غضب سے وہ خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ اب اس غضب سے ہمیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں. بے شک پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں. اب اللہ نے مہربانی کا اعلان فرما دیا کہ اللہ نے ان پہ مہربانی کر دی کہ تاکہ وہ توبہ کریں. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اعلان ان تک پہنچا. ان کا واقعہ کس طرح ہے؟ کعب بن مالک، امام احمد نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا. یہ میں بیان کر رہا ہوں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 سے 174 تک، 167 سے 174 تک. اور اسے تفسیر الطبری نے بھی روایت کیا ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 74 سے 76 تک. واقعہ اس طرح ہے، میں کہیں سے آپ کے سامنے اسے رکھوں گا تاکہ زیادہ وقت بھی نہ لگے اور خاص بات پہنچ جائے. کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، اپنے اہل خانہ سے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے سوا اور کسی بھی غزوے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں رہا. مطلب ہر غزوے میں کعب بن مالک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن میں بدر میں بھی حاضر نہیں تھا، اور بدر کیونکہ یہ پری پلان جنگ نہیں تھی، بدر میں تو یہ تعاقب کرنے کے لیے پہنچے تھے مکہ والوں کا، لیکن اچانک اللہ رب العزت نے کفار کے سامنے اس سب کو کھڑا کر دیا اور اچانک یہ جنگ ہو گئی. وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ اب یہاں پہ جنگ ہونا ہے. تو یہ پہلے سے پری پلان نہیں تھا، اس لیے جو غزوہ بدر کے اندر جو نہیں جا پائے تھے ان کے لیے کوئی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن آپ فرماتے ہیں، کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ عقبہ کی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر تھا اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ میں عقبہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. مطلب یہ رات جو تھی یہ زیادہ اہم تھی، اور یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ بدر کیونکہ بہت زیادہ فیمس ہو گئی، لیکن یہ جو دور تھا، یہ جو وقت تھا جب
عقبہ کی رات میں جب بیعت عقبہ کی گئی تھی، یہ بہت زیادہ اہم وقت تھا۔ بہرحال وہ غزوہ تبوک میں جو تقریباً 10,000 کا مسلم شریف کے حساب سے 10,000 سے زیادہ لوگ تھے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 30,000 لوگ تھے۔ یہ غزوہ جب نکلنے کی تیاری ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بارے میں پہلے سے ہی ساری چیزیں کلیئر کر دی تھی کہ اتنا بڑا لشکر، کیونکہ ہم شام کی طرف جا رہے ہیں، سیریا کی طرف جا رہے ہیں، اور یہودی بھی ہوں گے، نصرانی بھی، اور کتنے بھی کفار جو ہیں اسلام کے دشمن، وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمیں ذات راہ بھی رکھ لینا ہے، وہاں پہ ہمیں رکنا ہے، کتنا وقت لگے گا۔ اور نبی مکرم کی ایک سنت تھی کہ جب آپ غزوے کے لیے جاتے تھے تو ساری چیزیں نہیں بتایا کرتے تھے، لیکن اس غزوے کے لیے ساری چیزیں پہلے سے بتا دی گئی تھی کہ لوگ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر کے، تیاری کر کے اور پورے پلان کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور جو راستے سے نبی مکرم جانے والے تھے اسی راستے سے آپ تشریف لے گئے، مطلب وہ بھی راستے کو نہیں چھپایا گیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ بس اب میں شام کو تیاری کر لیتا ہوں۔ شام ہو گئی، میں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں صبح تیاری کر لیتا ہوں۔ صحابہ سب تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بس میں ابھی تیاری کر لوں گا، ابھی تیاری کر لوں گا۔ اور مجھے وہاں جانے سے کسی چیز نے نہیں روکا تھا، مطلب نہ میں بیمار تھا، نہ میں ضعیف تھا، نہ مجھے کوئی پریشانی تھی۔ اس دور میں جتنا زیادہ میں پیسے والا تھا، اس کے پہلے میں کبھی اتنا پیسے والا نہیں تھا۔ میرے پاس 2 سواریاں تھی، اور میں اس وقت بہت طاقتور بھی تھا۔ مجھے جانے سے کوئی چیز نے آڑ نہیں کیا تھا، بس میری سستی یہ ہوئی کہ میں یہ سوچا کہ میں صبح تیاری کرتا ہوں، صبح ہو گئی، میں سوچا شام کو تیاری کرتا ہوں۔ اسی بیچ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکلنا شروع ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ میں ٹھیک ہے اب میں شام کو نکل کر کے اس قافلے کو پال لوں گا، کیونکہ میری سواری بھی تیز ہے اور میرے پاس ساری چیزیں ہیں، میں اس کو پالوں گا۔ پھر سستی آ گئی، پھر شام کو سوچے کہ میں صبح نکلتا ہوں، صبح سوچے کہ شام کو نکلتا ہوں۔ اسی حالت میں نبی مکرم کا قافلہ کافی آگے جا چکا تھا۔ یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا کہ کعب بن مالک کی نیت صاف تھی، وہ جانا چاہتے تھے، وہ ارادہ کیے ہوئے تھے، وہ ساری تیاری میں تھے، لیکن صرف سستی کی وجہ سے کہ صبح جاتا ہوں شام کو جاتا ہوں۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑی عبرت ملتی ہے کہ نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہمیں ذرا سی بھی ڈھیل نہیں کرنا چاہیے۔ جب جو حکم آیا اس کو فوراً بجا لانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت توفیق ہی چھین لے۔ تو یہاں سے ان کو یہ نہیں جا پائے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے توفیق نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف جب نکلتا، بازار کی طرف نکلتا، تو مجھے بہت شرم آتی کہ وہاں پہ سوائے ضعیفوں کے اور سوائے کمزوروں کے مجھے کوئی نظر نہیں آتے، کوئی مسلمان مجھے طاقتور نظر نہیں آتا، سارے کے سارے ضعیف اور کمزور اور عورتیں نظر آتی، اور اگر کوئی جوان مجھے نظر آتے تو وہ منافق ہی نظر آتے، جو تقریباً 80 کے آس پاس سے یہی منافق مجھے نظر آتے، اور میں انہیں دیکھ کر کے شرمسار ہوتا رہتا۔ یہاں تک کہ خبر آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ لوٹ رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے موقع پر پہنچ گئے تو صحابہ کی طرف آپ نے رخ انور کیا اور کہا کہ کیا بات ہے، کعب بن مالک مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسا سسٹم نہیں تھا کہ کوئی رجسٹر ہو، کہیں پہ نام لکھا جا رہا ہو، کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے، اس میں کہاں کسی کو پتا چلے گا کون ہے کون نہیں ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں کعب بن مالک آ گئے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کعب بن مالک مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان کو چادر نے اور پہلو نے گرفتار ہو گئے، مطلب اچھے کپڑے اور اچھی چادروں میں وہ گرفتار ہو گئے، وہ نہیں آئے۔ اس طریقے سے ان کے بارے میں انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس جواب کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل نے اس جواب دیتے ہوئے کہا، مطلب اس شخص کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ہمیں اس کے بارے میں، مطلب کعب کے بارے میں خیر کے سوا کچھ اور معلوم نہیں۔ یہ سن کر کے نبی مکرم کو ہوا، تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی دوسرے لوگ صحابہ کے بارے میں نبی مکرم کو کچھ کہا کرتے تھے تو نبی مکرم کے دوسرے صحابہ بھی ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے کہ نہیں، ہم ان کے ایمان کے بارے میں، ہم ان کے تقوی کے بارے میں، ہم ان کے اسلام کے بارے میں شک نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں تو وہ بہت بہتر لگتے ہیں۔ بہرحال کعب یہ لشکر جو ہے اب واپس
मदीना की तरफ आने लगा। मदीना में जब लश्कर पहुंच गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब भी आप सफर से लौटते तो पहले मस्जिद नबवी में जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर उसके बाद हजरत फातिमा के घर जाते, फिर उसके बाद हजरत उम्महातुल मोमिनीन के घर में जाते, यानी अपने घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जाते, पहले बेटी के घर में जाते। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात बिन मालिक फरमाते कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में पहुंच गए तो मैं भी अपनी हिम्मत को बांधता हुआ मस्जिद नबवी की तरफ गया। मैंने देखा कि 70-80 लोग के आसपास जो मुनाफिक है वो कस्में खा रहे हैं, वो झूठे उज्र पेश कर रहे हैं, वो बहाने बना रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रुखसती दे रहे हैं। वो कस्में खा रहे हैं, नबी मुकर्रम उनको रुखसती दे रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं तो किसी हालत में झूठ नहीं कहूंगा, मुझे तो सच ही कहना है। तो आपने इस तरह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा और देख करके हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मुझे देख करके नबी मुकर्रम ने मुस्कुरा दिए, लेकिन आपकी मुस्कुराहट में एक नाराजगी मुझे झलक आई। मुझे पता चला कि आप नाराज हैं और ये नाराजगी की मुस्कुराहट है। आपने फरमाया आगे आ जाओ। मैं आगे आ गया। काब बिन मालिक मस्जिद नबवी पहुंच चुके हैं, काफिला आ गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी की मुस्कुराहट मुस्कुराई और फिर काब बिन मालिक को कहते हैं आगे आ जाओ। मैं आगे आ गया, आगे आकर आपके सामने बैठ गया। आपने फरमाया तुम जहाज से पीछे क्यों रह गए, तुम्हारे पास सवारी मौजूद नहीं थी। मैंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम अगर मैं दुनिया के किसी और शख्स के सामने बैठा होता तो यकीनन कोई झूठा उज्र पेश करके उसकी नाराजगी से बच जाता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से बात रखना आता है, मगर हासिल है, लेकिन अल्लाह ताला की कसम, मतलब मुझे बात करने की बहुत अच्छी महारत हासिल है, लेकिन अल्लाह ताला की कसम मुझे ये मालूम है कि अगर आज मैं आपके सामने झूठ बोलकर कोई ऐसी बात करूं कि आप मुझसे खुश हो जाएं तो अनकरीब अल्लाह ताला मालूम फरमाकर आपको मुझसे नाराज कर देगा। फिर से समाप्त करें, किसी ने स्पीकर ऑन किया है। देखिए खास बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं मुझे ये मालूम है कि अगर आज मैं आपके सामने झूठ बोलकर कोई ऐसी बात करके आपको मुझसे खुश कर दूं, खुश हो जाए, तो अनकरीब अल्लाह ताला मालूम फरमा देगा, आपको मुझसे नाराज कर देगा। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत मालूम कर देगा और आपको अल्लाह मुझसे नाराज कर देगा। मैं भली झूठ बोल करके आपको राजी कर लूं, लेकिन अल्लाह खबर दे देगा और आपको मुझसे नाराज कर देगा। और अगर मैं आपसे सच बात अर्ज कर दूं तो आप यकीनन मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन इस सूरत में मुझे अल्लाह ताला से अच्छी अंजाम की उम्मीद है। मतलब मैं अच्छे अंजाम की अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि मैं सच बोलूंगा, आप नाराज जरूर हो जाएंगे, लेकिन मैं अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ भी करेगा और आपको नाराजगी से दूर भी करेगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पास कोई उज्र न था। अल्लाह की कसम मैं इतना ताकत वाला और खुशहाल कभी न था जितना मैं इस वक्त था जब आपसे पीछे रह गया। अपनी साफ साफ बात रख दी कि सुस्ती की वजह से मैं पीछे रह गया और इसके अलावा मेरे पास कोई उज्र नहीं है। यह सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स ने सच बात कही है। फिर फरमाया जाओ तुम यहां से खड़े हो जाओ यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में फैसला फरमा दे। मैं खड़ा हो गया तो मेरे साथ बनु सलमा के लोग भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। बनु सलमा के लोगों ने मुझे बहुत ताना दिया, बहुत ज्यादा मुझे लानत और मलामत की कि जैसे लोग अपने उज्र पेश कर रहे थे तुम भी कोई उज्र पेश कर देते, गर्मी का बता देते, कुछ और बता देते, तो अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए दुआ कर देते, तुम्हारे गुनाह को माफ कराने की दुआ कर देते और तुमसे नाराज भी नहीं होते। ये तुमने क्या हरकत की है कि वहां पे जाकर के कह दिए कि कोई तकलीफ नहीं थी और मैं फिर भी नहीं आया। तो मैं ये ख्याल करने लगा बनु सलमा की बातों से मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं ये ख्याल करने लगा कि मैं फिर जाता हूं नबी मुकर्रम के पास और फिर उनको जाकर के बताता हूं
کہ ایسا بات نہیں تھی، لیکن اسی بیچ میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے پوچھا کہ کیا میرے جیسے کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں تمہارے طرح 2 لوگ اور ہیں، تمہارے طرح 2 لوگ اور ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیعہ ہیں اور ہلال بن امیہ ہیں۔ میرے خیال میں آیا کہ یہ تو بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ تو جنگ بدر کے بزرگ ہیں، یہ تو بزرگ لوگ ہیں، یہ نہیں گئے ہیں۔ تو پھر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤں گا اور میں بھی ان کا جو حال ہوگا وہ میرا ہوگا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اب میں نبی مکرم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم 3 سے مسلمانوں کی گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب سارے مدینہ کے مسلمانوں کو اعلان کر دیا گیا کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سے بات اور سلام دعا نہیں کی جائے گی۔ 50 راتیں جو ہے 40 راتیں اسی طریقے سے گزرنا تھا، اور مدینہ میں جو ہمارے دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، وہ کوئی بھی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سلام کرتے اور وہ ہمارا چہرہ اپنا گھما لیتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بات نہیں کرتے۔ ہم زمین ہمارے سامنے کشادہ ہونے کے بعد تنگ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں ایک دن پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کر کے مطلب جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی بات کرنے کو، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی ان کے طرف دیکھ کر کے مسکرانے کو تیار نہیں۔ یہ ایسے پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں۔ 40 راتیں گزر گئیں۔ اس کے بعد یہ ایک اپنے دوست اور اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں، جو ان کے باغ سے لگا ہوا تھا، ابو قتادہ کے باغ میں کی دیوار کو پھلانگ کر کے ان کے پاس چلے گئے، اور میرے چچا زاد بھائی سے اور میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جو میرا بہت اچھا دوست تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، سلام کیا تم نے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ خاموش رہے، میری کسی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو تجھ پر، اور وہ کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم دے کر کے تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں جنگوں کے اندر نہیں گیا؟ کیا میں اسلام کا محافظ نہیں ہوں؟ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ کیا میں اللہ کا سچا بندہ نہیں ہوں؟ تو ان کے بھائی نے کیا کہا، ابو قتادہ نے، اللہ اور اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ بس یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں پریشان ہو گیا اور زمین ایسی لگنے لگی کہ میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے کروں؟ میں باغ سے پھر سے کودا اور اپنی جگہ میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ ایک دن، اب یہاں پہ ایک واقعہ سنیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا، میں نے اہل شام کے کسانوں میں سے ایک کسان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ کہاں سے یہ قافلہ آیا؟ شام سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا بزنس کرنے کے لیے، اور وہ بزنس مین مدینہ کے اندر آ کر کے پوچھتے ہیں کہ کعب بن مالک کدھر ہے؟ کعب بن مالک کون ہے؟ کعب بن مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارہ کر کے میرے بارے میں بتا دیا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ بادشاہ کا خط ان تک پہنچ گیا۔ دیکھیے وہاں کی بھی میڈیا کتنی تیز تھی کہ صحابہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، نبی مکرم کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری خبر دشمن تک پہنچا دی جاتی تھی۔ اسے کہتے ہیں منافق۔ یہ منافق مدینہ کے اندر تھے اور ایک ایک خبر کفار تک، ایک ایک خبر دشمنوں تک پہنچائی جا رہی تھی۔ اب دشمن کو بھی موقع مل گیا کہ اس ایک ساتھی کو تو ہم گھیچ لیں۔ تو یہ کعب بن مالک کے پاس غسان کے بادشاہ نے ایک خط پہنچا دیا۔ میں پڑھا لکھا تھا، کعب بن مالک کہتے ہیں میں پڑھا لکھا تھا، اس لیے میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا، اما بعد، مطلب اس کے بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کر کے ذلیل گھر میں رہنے کے لیے، ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، لہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پورا مہربانی کریں گے، ہم تم سے پوری مہربانی کریں گے۔ کتنا سخت خط ہے۔ کیا کہتا ہوں، تمہارے ساتھی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تم اس کے ساتھ ہر جنگ میں رہے، ہر دکھ اور پریشانی میں رہے، تم نے ہر دن ان کے ساتھ دیکھا، لیکن اس جنگ میں جو جنگ ہوئی بھی نہیں، وہاں اگر تم نہیں گئے تھے تو کیا دقت تھی؟ جنگ تو ہوئی نہیں تھی، کچھ دن وہاں رہ کر کے یہ لوگ لوٹ گئے تھے، اور اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔
صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے، جبکہ وہ حکم کی کوئی وقت نہیں تھی کیونکہ وہاں جنگ نہیں ہوئی تھی. یہ ان کی طرف سے ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے، شیطان کی طرف سے، کفار کی طرف سے یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ تو ظلم ہے تمہارے اوپر کہ کوئی ایک شخص بھی تم سے بات کرنے کو تیار نہیں. تم اپنے ہی شہر میں رہ کر کے اجنبی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کر کے گھر میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. تم ایسی ذلت کی زندگی مت جیو. آ جاؤ ہمارے پاس، بادشاہت دی جائے گی، بادشاہت میں اچھا مقام دیا جائے گا، اچھا گھر دیا جائے گا، اور تمہیں عزت دی جائے گی جو تم جس کے لائق ہو. یہ تھا خط کا مفہوم، یہ اس خط کا نتیجہ نکلتا. اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ کعب بن مالک نے فرمایا، جس وقت میں نے یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی ثابت قدم ہے کہ یہ تو اللہ کی آزمائش ہے. میں نے تو اللہ کے نبی کی اطاعت کی نافرمانی کر دیا، سستی کی وجہ سے یہ ہو گئی، لیکن نافرمانی تو ہو گئی. جو وقت تھا وہ وقت گزر گیا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم ہے اللہ کے نبی کا اور ہم سوچ رہے ہیں 1 سال بات کر لیں گے، 6 مہینے بات کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. غور کریے اگر اس بیچ اگر موت آ گئی تو کیا حالت ہوگی. اور کعب بن مالک اسی بات کو لے کر کے زیادہ پریشان تھے. اور کعب بن مالک اور ان کے جو ساتھی تھے مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، کہ اس حالت میں اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا. صرف ایک اطاعت کی نافرمانی، اس کی یہ سزا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک آزمائش ہے. میں نے اسے تندور میں ڈال دیا، مطلب وہ جو خط آیا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا. جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے، 50 راتوں کا یہ مسئلہ تھا، 50 دن کا مسئلہ تھا، 40 دن گزر گئے تو میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد نے آ کر یہ پیغام دیا کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. اور سختی بڑھ رہی ہے. 40 دن کے بعد قاصد آیا ہے، خوشی ہوئی کہ کوئی خبر آئی ہوگی، لیکن قاصد آگے کیا کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہو، اس سے بھی الگ ہو جاؤ، اکیلے اب تم کو رہنا ہے. اس کے بعد بھی صحابی دیکھیں جن کا فہم اور اطاعت اور فرمانبرداری اور نبی کے حکم کو ماننے کا جذبہ کیسا. میں نے پوچھا کہ کیا اسے طلاق دے دینا ہے؟ اللہ اکبر. اتنے میں بھی تیار ہے کہ طلاق بھی دینے کا حکم ہے تو میں دینے کو تیار. اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو، بلکہ اسے وہاں سے الگ کر دو، مطلب اس کو سسرال مائکا پہنچا دو، کہیں پہنچا دو، لیکن الگ کر دو. انہیں الگ کر دیا گیا. ہلال بن امیہ کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہلال بہت کمزور ہیں، ضعیف ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پاتے، میں ان کا کام کرتی ہوں، مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں. نبی مکرم نے کہا کہ صرف اسی کی اجازت ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. ان کی بیوی کہتی ہیں اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ان کا سارا وقت روتے ہوئے ہی گزرتا ہے. سارا وقت کچھ بولیں، کچھ کریں، کچھ سوچیں، کہیں جائیں کہیں آئے، یہ بہت دور کی بات ہے یا رسول اللہ. ان کا تو سارا وقت بس مصلی پہ بیٹھ کر کے اور اللہ رب العزت کے حضور روتے ہوئے ہی گزرتا ہے. حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی میرے بعد گروہ والوں نے کہا کہ تم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے اجازت مانگ لو، لیکن میں نے کہا نہیں، میں جوان ہوں اور مجھے میرے پاس یہ ہمت نہیں کہ میں نبی مکرم سے جا کر کے بولوں. چنانچہ 50ویں رات کی صبح کی نماز میں نے اپنے گھر میں ہی ایک اللہ 50ویں رات کی صبح کی نماز میں نے اپنے گھر کے چھت پر ادا کی. میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا تھا. میرا دل بھی مجھ پر تنگ ہو چکا تھا اور زمین بھی اپنی تمام کشادگی کے ساتھ مجھ پر تنگ ہو گئی تھی. مطلب میں اپنے دل سے بھی پریشان، اپنے آپ سے پریشان ہو چکا تھا اور بس میں بیٹھ کر کے اور دیکھ رہا تھا. اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی. اچانک میں ایک پکارنے والے کی آواز سنی. وہ آواز دے رہا تھا. اس نے بلند آواز سے یہ کہا، اے کعب بن مالک تجھے بشارت ہو، اے کعب بن مالک تجھے بشارت ہو. میں خوشی سے سر ریز ہو گیا اور سجدے میں پڑا رہا. کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا
اور مسجد نبوی کی طرف جانے لگا، کیونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ان لوگوں کی جو ہے توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ میں خوشی خوشی مسجد کی طرف جانے لگا، راستے میں لوگ مجھے ملتے اور بہت مبارکباد دیتے اور بہت خوشی خوشی لوگ مجھ سے راستے میں ملنے لگے۔ حضرت صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو اس وقت خوشی سے آپ کا چہرہ اقدس دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ دن مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ دن مبارک ہو، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے تمہاری زندگی میں سب سے بہترین دن یہی ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اب سنیے نبی مکرم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے کعب بن مالک، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے تمہاری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت دن ہے، سب سے خوشحال دن ہے، لیکن کعب بن مالک کی نظر کہاں ہے؟ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ دمک اٹھتا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو، اور آپ اتنا خوش ہوئے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نبی مکرم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے، مطلب میری توبہ کا یہ حصہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنا حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں مجھے ملا تھا۔ کیا کہا؟ میری توبہ کا یہ حصہ ہے کہ اس وجہ سے، اس مال کی وجہ سے ہی میں لیٹ ہوا تھا، اسی نے مجھے غفلت میں ڈالا تھا، میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ لیکن نبی مکرم نے کہا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو، تو کہا ٹھیک ہے، میں خیبر میں جو مجھے مال غنیمت ملا ہے میں اس کو رکھ لیتا ہوں، باقی سب صدقہ۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر میں نے کہا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد کا ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے سلے میں وہ بہترین انعام فرمایا ہو۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی کے اوپر اتنا بڑا انعام فرمایا ہو کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے آسمان سے میری توبہ کی، میری براءت کا اعلان آ گیا۔ سورہ توبہ جو ہے اس میں بہت سارے توبہ کا ذکر ہے، تو جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا، مطلب سچ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا، مطلب جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کعب نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو آیت نازل فرمائی وہ یہ تھی، پھر آپ نے یہ آیت بیان فرمائی۔ یہ تھا سچ بولنے کا انجام کہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم ذرا سی بھی سستی اور کاہلی نہ کریں، اور اطاعت کی نافرمانی کی یہ سزا ہے، ایک اطاعت کی نافرمانی کی یہ سزا، اور سچ کی قیمت ہمیں پتہ چلی کہ سچ سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ آگے آیت دیکھیں، آیت نمبر 119، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے بھی منع کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 120،
ایک حدیث اور دیکھ لیں سچ کے تعلق سے، جو مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 384، اور بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6094، مسلم شریف حدیث نمبر 2607۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو اختیار کرو، بے شک سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے۔ نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ بے شک سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اور بے شک نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا اور سچ تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بدی کی راہ دکھاتا ہے، اور بے شک بدی جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں ایک جھوٹا شخص کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، مطلب یہ برائی کی ماں ہے جھوٹ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 120، اہل مدینہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں۔ ان کے یہ لائق نہیں تھا، مدینہ والوں کے اور آس پاس والوں کے، کہ نبی مکرم کے ساتھ نہیں گئے۔ یہ منافقوں کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ کیوں نہیں گئے؟ جان بچانے کے لیے۔ تمہاری جان کیا نبی کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ جب نبی خود وہاں پہنچے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ یہ پھر اللہ آگے فرماتا ہے یہ اس لیے کہ یہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تکلیف، اب دیکھیے اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کا اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے میدان کارزار بھی ہے، اور دوسرا حصہ جب ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ فرقان مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ کے اندر جہاد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جہاد کی قتال کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی جنگیں نہیں ہوئی مکہ کے اندر۔ مکہ کے اندر تو یہ آتا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کے کئی حکم آتا رہتا تھا، لیکن اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں تقریباً یہ فرمایا فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے مسلمان، تمہیں کافروں کو کتنا ہی برا لگے، آپ اس قرآن کے ساتھ جہاد کریے، اور جہادن کبیرہ یہ بڑا جہاد ہے، یہ جہاد کی قتال نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی مکرم قرآن کے ساتھ جدوجہد کیجیے، قرآن کو لوگوں تک پہنچائیے، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اس قرآن پر جب عمل ہوگا تو اس میں جو بھی چیز سامنے پیش آئے گی اس سب کو جدوجہد کہا گیا، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا یہ اس لیے کہ یہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس، تکلیف اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں، مطلب ان کے گھوڑوں کی ٹاپ جہاں پہنچتی ہے، ان کے قدموں کی آہٹ جہاں پہنچتی ہے، قدموں سے جو راکھڑ نکلتی ہے، جو دھول نکلتی ہے، ان سب کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تکلیف اور ان کے قدموں کا جو چلنا ہے، جو کافروں کی سخت ناگوار ہوتی ہے، مطلب ان کی ہر چیز کافروں کو سخت ناگوار ہوتی ہے، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ جو بھی جتنی بھی پریشانی آ رہی ہے ان کے بدلے میں ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، بے شک یہ پروردگار۔ آیت نمبر 121، اور وہ جو بھی جھوٹا اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو بھی وادی طے کرتے ہیں، مطلب جو بھی راستے سے گزرتے ہیں، جو بھی وادی طے کرتے ہیں، وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔
وادی کے اندر جو بھی تکلیفیں پریشانی آ رہی سب لکھی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے تھے. مطلب ایک ایک آہٹ کا بھی اللہ رب العزت نے کاؤنٹ کر دیا کہ سب لکھا جا رہا ہے تاکہ اس کا اللہ اجر دے. سب سے پہلی بات یہاں پہ کہی گئی تھی آیت نمبر 121 کے اندر، اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں. چھوٹا اور بڑا خرچ کرنے کے تعلق سے مسند احمد نے ایک بہت پیاری حدیث لے کر کے آئے. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 63. عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے میں 1000 دینار لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا. راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، عقبہ کے بیٹے نے عثمان، عقبہ کے بیٹے آج کے بعد جو عمل بھی کرے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ یہ کلمات بار بار بیان فرما رہے تھے. دیکھیے جب دین کو جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت دین کو جان مال وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ دین پوری دنیا کے اندر پہنچانا تھا اور آج بھی وہی حال ہے. یہ جو دین دکھ رہا ہے ہم خود سمجھتے ہیں کہ کتنا سچا ہے، اصل دین کیا ہے اور آج معاشرے کے اندر کون سا دین پھیلا ہوا ہے. تو اس دین کو پہنچانے کے لیے ابھی بھی جان مال وقت کی ضرورت ہے. اور اس وقت میں اللہ کے نبی کے پاس عثمان غنی نے 1000 دینار لا کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دیے. تو اس کے ذریعے سے کیونکہ دین آگے پہنچے گا، ایک ایک گھر میں پہنچے گا، تو نبی مکرم اس سونے سے کھیل رہے تھے، اس دینار سے کھیل رہے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر کے اسے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے عثمان اب یہ جو بھی گناہ کرے گا اب اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اب یہ جو بھی گناہ کرے گا اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. مطلب ان کے سارے گناہ کے معاف ہو جانے کا اعلان، آگے کے گناہ کے معاف ہونے کا بھی اعلان. یہ ہے اللہ رب العزت کی عطا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر. آج کی کلاس کی آخر آیت بھی دیکھ لیں. اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں. تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائے تو انہیں خبردار کرے تاکہ وہ بھی ڈر جائیں. پھر سے آیت دیکھیں، اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل جائیں. کہاں نکل جائیں؟ میدان کارزار میں جنگ کے اندر نکل جائیں. جب وہ جنگ میں سب کا جانا فرض نہ ہو، یعنی اتنی فوج ہو چکی ہے کہ جتنے میں کام ہو جائے گا تو سب کے سب نکل جانا، یا سب کے سب بزنس کے لیے نکل جانا، یہ بھی مناسب نہیں کہ سب کے سب بزنس کے لیے نکل جائیں یا سب کے سب جنگ کے لیے نکل جائیں. جبکہ اس کے اندر 3 حصے بنائے گئے جو آگے حدیث میں آئے گا. اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، یعنی بزنس وغیرہ کرنے کے لیے، کام کاروبار کے لیے نکل پڑے ہوں. تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا. مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک جاتے، علم حاصل کرتے، دین حاصل کرتے، اور دین حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ بھی ڈر جائیں. تو ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے تھا، ایسے کچھ لوگ ہونا چاہیے تھا کہ جو نبی مکرم کے پاس رک جاتے. اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو دیہاتوں کے طرف نکل گئے تو لوگوں نے ان سے اچھا سلوک کیا. مطلب یہ صحابہ دیہات کی طرف سارے کے سارے نکل گئے، مطلب جو بھی جتنے بھی نکل گئے تھے تو لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. زمین کی سرزت و شادابی سے بھی انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور لوگوں کو جب انہوں نے ہدایت قبول کرنے کی دعوت دی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے ہو. تو انہوں نے اسے محسوس کیا اور دیہات سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. مطلب دیہات سے اب لوگ یہ واپس آ گئے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. تو یوں کیوں نہ ہوا کہ ہر ایک جماعت میں سے
چند شخص نکل جاتے، مطلب بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، اور وہاں پہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے جو لوگ گئے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس کچھ لوگوں کو جانا چاہیے اور کچھ لوگوں کو نبی مکرم کے پاس رہ کر کے دین سیکھنا چاہیے، جو خیر وہ تلاش کرتے تاکہ دین کا علم، اللہ رب العزت آگے فرماتا تاکہ دین کا علم سیکھتے اور لوگوں کے بارے میں سنتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان جہاد پر جانے والوں کے بعد نازل کیا ہے اسے بھی توجہ سے سنتے، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈراتے جب ان کے طرف لوٹ کر آتے۔ اسے تفسیر الطبری نے بھی روایت کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 89۔ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے، ایک اور سن لیں، مسلمانوں کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی جہاد میں اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں، اور کچھ لوگ نکل جائیں تاکہ اپنی اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور پہلے لوگوں کی حالات واقعات بیان کر کے انہیں عذاب سے ڈرائیں۔ تو یہاں پہ 3 گروپ کا ذکر کیا گیا، ایک وہ لوگ جو بزنس اور کاروبار کے لیے گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، سب کو نہیں نکلنا ہے، کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور واپس اپنے گاؤں میں جا کر کے دوسرے لوگوں کو سکھائیں۔ اور جہاد کا بھی معاملہ بھی ایسے ہی کہا گیا کہ کچھ لوگ جہاد میں بھی جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ رہیں، لیکن جب پورے لوگوں کے جانے کا حکم آ جاتا تھا تو نبی کریم خود بھی جاتے تھے اور سارے کے سارے لوگوں کو بھی ساتھ میں جانا ہوتا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی علم سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہیے، علم سیکھ کر کے آ کر کے اپنے گاؤں، اپنے شہر اور اپنے دیہات میں اس دین کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن علم سیکھنے کہاں جائیں گے؟ جن کے پاس علم ہے، علماء کے پاس جائیں گے، مدارس کے اندر جائیں گے، اور وہ علم سیکھنے کے بعد ہم اپنے علاقے میں جا کر کے علم کو سکھائیں گے۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار بتایا گیا کہ کچھ لوگ نکلے اور علم سیکھے اور آ کر کے پھر دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی، ایمان لانے کی، عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔